السلام علیکم دوستو، میں ڈاکٹر شعیب شاہد آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ملکی حالات ہیں اور اس صورت میں ہمیں نئی نسل کو اور خاص طور پر پڑھے لکھے لوگوں کو کس طرح ایکٹیو ہونا چاہیے جب اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے رہے ہیں کہ اپنی قسمت کو چینج کرنے کا۔ لیکن اس سے پہلے یہ غور کرنے کی بات ہے کہ یہ جو موجودہ ہم پر اذیت یا ایک کرب طاری ہوا ہے، یا میں یوں کہنا چاہیے عذاب الہی ہم پر طاری ہوا ہے، اس کے آخر کیا وجوہات ہیں؟ آخر لوگ جو اسٹیبلشمنٹ میں ہیں یا جس گروپ کو لے کر آ رہے ہیں اور جو کچھ وہ حرکتیں کر رہے ہیں، وہ سب کے سامنے عیاں ایک بچہ بھی سمجھتا ہے، اور پھر یہ فوج سمجھے کہ ہمارے خلاف بغاوت ہو رہی ہے، دس ہو رہا ہے، دیٹ ہو رہا ہے، یا لوگ ہمارے خلاف ہیں۔ بھئی اگر آپ جس قسم کا بیج بوئیں گے اس قسم کا فصل آپ اٹھائیں گے۔ یہ آپ ہی کی اس قسم کے کرتوت ہیں جس طریقے سے آپ پرماننٹلی ایک مخصوص قسم کے مجرم پیشہ کاروباری پیشہ کو مسلط کر کے اپنی بےزتی کروا رہے ہیں۔ تو یہ آپ کے لیے گولڈن موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو آپ فیئر الیکشن کرائیں، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں کسی قوم کو تبدیل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے آپ کو تبدیل نہ کرے۔ سورہ رعد میں اس کا خاص پر ذکر ہے، اور میں اینڈ پر اس صورت کو بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میں نوجوان نسل سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہر چیز کی ایک ریئلٹی اور پرنسپل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر کیوں یہ طرح طرح کے عذاب آ رہے ہیں، طرح طرح کے سیلاب، مہنگائی، دس دیٹ، یہ ہمارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ تو جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے، اپنے آپ کو آرگنائز نہیں کریں گے اور ایک سسٹمیٹک پلان کے تحت نہیں چلیں گے، یوں بات نہیں بنے گی۔ تو یہ کتنی دیر آپ محوے خرگوش رہیں گے اور کس طریقے سے دیکھیں گے جی اوپر سے کوئی اللہ کا ہم پر رحمت ہوگی۔ اللہ کی رحمت تب بھی ہوگی جب آپ اعمال کریں گے، کوشش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری رحمت سے نا امید تو نہ ہوں، لیکن جب تک آپ کوشش نہیں کریں گے میری رحمت اسی وقت آپ پر طاری ہوگی جس وقت آپ اس کے لیے جستجو کریں گے۔ تو لہٰذا ہمارے لیے گولڈن چانس ہے۔ تو دیکھیے آپ مزید اس پر اپنے آپ کو غور کریں کہ ہماری کیا کوتاہی ہیں اور ہم اس کو کس طریقے سے ورک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اور یہ لوگ جو آپ کے پاس مسلط ہیں اب عیاں ہو چکے ہیں، ہر شخص کو پتہ ہے یہ مہنگائی کہاں کے کہاں پہنچ گئی، ہم غربت کے کس لکیر پر پہنچ گئے، دنیا میں ہمارا مذاق اٹھ گیا۔ یہ صرف 1.5 سال کا جب سے ان کو پاور دی ہے یہ تماشا لگا ہوا ہے۔ تو اب بھی اگر آپ اس کو نہ سمجھیں، ان لوگوں کی نیت کو نہ سمجھے، یہ جاتے ہوئے مجھے ڈر رہا ہے جو اتنا ہمارے پر قرضے نے چڑھا دیا، ہماری نسلیں ان کو اتارتی رہیں گی، یہ جاتے ہوئے اس میں سے کچھ ان کو لے کر جانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ ان کی ہسٹری ہے۔ تو پلیز بی اویئر آف اٹ۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے تو آپ اس کو عمل کریں، اور خدا کی رحمت سے کبھی نا امید مت ہوں، لیکن اس کے لیے کوشش کرنی برحق ہے۔ حالات کا اگر مشاہدہ کریں تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آج بھی ہم بنی اسرائیل کے اس دور میں ہیں جس وقت کے فرعون کا روب تھا اور پوری قوم حضرت موسیٰ کی ان کے اوپر ڈپینڈنٹ تھی، اور جس طریقے سے وہ چاہتے تھے ان کو کرش کرتے تھے، کل کرتے تھے، اور ان پر بار بار عذاب آئے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اوپر بار بار عذاب کیوں آ رہے ہیں، ہم کیوں اس قسم کی کیفیات میں ہیں کہ ہمیں کچھ سجائی نہیں دیتا کہ ہم نے کدھر جانا ہے۔ تو اس سے آپ کو رہنمائی حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس سے پہلے قومیں بھیجی ان کے متعلق کیا خیالات پیش کیے گئے۔ وہ دانۂ نہا و آشکار ہے، سب سے بزرگ اور عالی رتبہ ہے۔ منکم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنهار۔ کوئی تم میں سے چپکے سے بات کہے یا پکار کر، یا رات کو کہیں چھپ جائے یا دن کی روشنی میں کھلم کھلا چلے پھرے، اس کے نزدیک برابر ہے۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔
آگے اور پیچھے اللہ کے چوکیدار ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ اس نعمت کو جو کسی قوم کو حاصل ہے نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہ بدلے. اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر وہ پھر نہیں سکتی اور اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. اور وہی تو ہے جو تم کو ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا اور بھاری بھاری بادل پیدا کرتا ہے. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. اور رات اور فرشتے سب اس کے خوف سے اس کی تسبیح و تحمید کرتے رہتے ہیں اور وہی بجلیاں بھیجتا ہے پھر جس پر چاہتا ہے گرا بھی دیتا ہے. اور گند ہے یہ، اسے کہتے ہیں سائیکولوجیکل، اسے کہتے ہیں سوشلی کریٹڈ پرابلم، یعنی کہ اسے کہتے ہیں کہ ایک قسم کا مافیا ان لوگوں کی کریٹڈ پرابلم، مین میڈ پرابلم ہے. مین میڈ پرابلم کا انالیسز ہوتا ہے کہ ان کے جو انالیسز کریں، جو فیکٹر انالیسز میں جو جن جن چیزوں سے یہ لوگ آ رہے ہیں ان کو کنٹرول کریں اور اس کے لیے پریونٹیو میجر رہیں. تو اٹ از ریزالویبل. ریزالو ہونے ان کے بعد مجھے خداوند تعالیٰ سے اتنا زیادہ یقین ہے. میں جہاں کہیں بھی گیا ہوں، پاکستانی جن لوگوں کو موقع ملا ہے انہوں نے اپنی ورث ثابت کی ہے یہاں پر بھی. اور جب میں پاکستان میں ایز اے پرنسپل، ایز اے مختلف اسائنمنٹ پر تھا، تو میں نے دیکھا یار اتنا ٹیلنٹڈ آدمی، اس ٹیلنٹ کی اپلیکیشن چاہیے اور کچھ ہی نہیں چاہیے. تو یہ جو کہتے ہیں نا ہم بہت پیچھے رہ جائیں گئے ہیں اور یہ ہو جائے، نہیں، اٹ از ناٹ سو ہارڈ، اٹ از ناٹ سو امپاسبل. اگر آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے 1.5 سال میں آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اب 1.5 سال 3 سال میں آپ نہ صرف واپس کو ٹچ کریں بلکہ آپ اوپر سے پرسیڈ کر لیں. ترقی کے لیے کوئی رکاوٹ تو نہیں ہوتی، یہ تو نیت ہوتی ہے اور ڈائریکشن ہوتی ہے. میں صرف آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں، مجھے اس میں نا امیدی نظر نہیں آتی. صرف یہ ہے یہ جو اوپر کرک سے بیٹھے ہوئے نا، جنہوں نے کہ یہ سوچا ہوا ہے کہ نہیں ہم ہیں، انہیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ آن دا ڈے آف ججمنٹ پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ کو تو کہا تھا کہ آپ اپنے بارڈر کی حفاظت کریں یا انٹریگس کو کریں، آپ کو یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ ان کے اوپر مسلط ہو کر اپنی پسند کے لوگ لے کر آئیں. نہیں، دیکھیں آرمی میں لوگوں کے دلوں میں اتنا احترام عزت ہے آپ سوچ نہیں سکتے، لیکن انہوں نے اپنا احترام خود ہی کھو دیا جب انہوں نے اس طرح کرپٹ لوگوں کو لا کر انڈائریکٹ طریقے سے مسلط کیا اور ان کے ساتھ مل کر یہ سارا کچھ کیا. تو وہ تو یہ سمجھے تھے کہ اس سے ہماری چاندی بن جائے گی، کیونکہ یہ بزنس مین گروپس ہیں، ان کا کام ہی بزنس کرنا. تو ان کو وہ جو پیچھے سے وہ ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا اسٹیبلشمنٹ میں، وہ اسی پر انہوں نے کیا. یہ نہیں دیکھا کہ یہ وہ گرگ ہیں، یہ سب کو لوٹ لوٹا کر چلے جائیں گے، بعد میں آپ ہی کو پھنسا دیں گے. تو میرے دوستوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ڈیلی لائف میں ایک چینج لے کر آئیں اور یہ جو مال پریکٹسز آپ کے ارد گرد ہو رہے ہیں اس کو اسٹینڈ لیں. اور یہ جو ہماری جو لوگ ہیں ایڈمنسٹریٹو میں یا آپ کے ارد گرد اگر کوئی ذخیرہ اندوزی یہ کچھ کر رہا ہے تو اس میں آپ گروپ بن کر ان کے اوپر اسٹینڈ لیں. اگر پرائس کہیں زیادہ ہو رہے ہیں وہ لیں. اور لیکن میں اینڈ پر یہ ضرور آپ کو کہوں گا، کیونکہ میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں ایسے ہی لمبی چوڑی آپ کو باتیں کراتا رہوں اور یہ کہانی سناتے رہوں. ایک چیز کا قائل ہوں، اگر ہر ایک شخص اپنی اپنی جگہ پر، اپنے اپنے محلہ، اپنے اپنے گھر، اپنے اپنی تحصیل میں جو وہ کچھ کر سکتا ہے وہ اگر کرے اور سیلف سفیشینٹ بننے کی کوشش کرے تو آپ کے جو قرضے ورضے یہ چیزیں ہی ختم ہو سکتی ہیں، آپ کی ڈیپینڈنسی ختم ہو سکتی ہے. کسی زمانے میں 1-2 پروگرام دیے تھے تو مذاق اڑاتے تھے، او جی عمران خان نے جی کہا جی آپ چوزے تھے یہ بنے تو میں سے مرغیاں رکھیں، تو کسی نے کہا کہ جی انہوں کا جی جانور رکھیں، کسی نے کہا جی سبزیاں کریں، دیس کریں. دیٹ از دا ریئلٹی. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں جہاں میں رہتا ہوں وی ہیو اے پولٹری فارم چھوٹا سا. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم مہنگا ایگ لے کر آئیں؟ دوسری یہ ہے کہ
اگر آپ کے پاس زمین ہے، آپ وہاں پر اپنے چھوٹے سے بچے لے کر اس کے جانوروں کے بکری یہ چیزوں کو لے کر، سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں پر ہر جو بھی لوگ رہتے ہیں ان گھروں میں، انہوں نے اپنی سبزیاں اگا رکھی ہیں، وہ اپنی سبزیاں ہر ایک اگا رہا ہے، بیج لے کر تو سارے اگا رہا ہے. ہمارے لیے کیونکہ ہماری شان میں فرق پڑ جاتا ہے. لیکن صرف بلیم کرنا، او جی ہم مر گئے، ہمارا کیا بنے گا، قیمتیں بڑھ گئیں، تو قیمتیں بڑھانے میں ہمارا ہی کام ہے. آپ اپنے چھتوں کے اوپر، اپنے سائڈوں کے اوپر اپنی سبزی لگائیں. دوسرا یہ کہ صرف بیٹھ کر ٹک ٹک نہ کرتے رہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہم کیا کیا طریقوں سے اپنے اور کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. اس کے لیے بہترین ماڈل ہیں آپ چائنا اور دوسرے مختلف قسم کی جو کنٹریز ہیں. ان شارٹ میرے کہنے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو گولڈن اپرچونیٹی دے رہے ہیں، آپ فوراً الرٹ ہوں، اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایکٹیو ہو جائیں. اور اس دھرتی میں بہت کچھ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو فتح نصرت دیں گے، اسے کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں. میں اگلا 3-4 پروگرام بتایا ہیں تو اس میں یہ بتایا کہ دیکھیں جنگ والے کتنے انہیں کہتے ہیں جھنگوچی، ان پڑھ بیوقوف لوگ کہتے ہیں، لیکن ان کی کچھ ٹریڈیشن تھیں، ان کے کوئی صوفیاء کرام کے کوئی کلام تھے، ان کے کوئی طریقہ کار تھے، سوشل مارل ایتھیکل ویلیوز تھیں، وہ اقدار تھے جس کی وجہ سے وہ بے شک پیچھے رہ گئے، لیکن ذہنی سکون تھا. لیکن جو ترقی ہوتی جا رہی ہے، پیسے کی ہوس نے آپ کو اندھا کر دیا ہے. اس کا رزلٹ یہ ہو گیا کہ نہ میں ہیوں میں رہے نہ شیوں میں رہے. میڈیا کو دیکھ کر ٹک ٹاک کر کے آپ اندر سے تو ویسٹرنائز ہیں اور باہر وہیں کے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. تو پلیز بجائے چینج لانے کے سوچوں میں آپ عمل کی طرف آئیں. تو اس میں دیکھیے گا میں نے بتایا کہ حق بہو رحمۃ اللہ علیہ ان کا کیا پیغام تھا اور کس طرح سادہ الفاظ میں انہوں نے لوگوں نے چینجز کی. تو حالانکہ اب تو ماڈرن میں سے سائیکالوجی سائیکو تھراپی یہ انہوں نے اپنے لیول پر کیا کہا تھا. تو اب بھی آپ نے ان کتابوں کو دیکھیں تو اس میں بتایا جائے گا انسانی عظمت کیا تھی. یہ اس طرح بھوکے لٹیرے یہ جو پھر رہے ہیں آپ کے گرد، یہ مکاری کرتے ہوئے، رول پلے کرتے ہوئے، ایکشن کرتے ہوئے، کہانیاں سناتے ہوئے، یعنی کہ مذاق خانہ بنا رکھا ہے اور ایک دوسرے کو بیوقوف بنا رہے ہیں. تو پلیز اس سے بچیے گا اور اپنے اندر سیکیورٹی رکھیں. لیکن بی الرٹ، آپ کا دشمن بڑا چکنا، بڑا سمارٹ اور بڑا آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے ہپنوٹک ٹیکنیک استعمال کرتا ہے. تو ٹرائی ٹو بی اسٹرانگ، ان کو وقت ڈالیں، کراس کوشچن کریں ہر جگہ جب وہ آئیں، ان کو کراس کریں، بھائی تم نے کیا کہ تم ہوتے کون. ڈونٹ گو آفٹر دیئر فیس، ان کے انر سیلف کو ٹچ کریں تو اندر سے آواز آئے گی کہ ہاں یار یہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں. میں نے الفاظ سے آپ سے معذرت چاہتا ہوں اگر کوئی زیادتی ہو. میرا مقصد کسی کو دل دکھانا نہیں، لیکن میرے دوستو، نوجوان نسل اٹھو، اٹ از ناٹ ٹو لیٹ. باقیوں کو چینج کرو. جاگ اٹھا ہے سارا چمن، وہ والی بات ہونی چاہیے. یہ ملک آپ ہی کا ہے، آپ ہی کا رہے گا. لب پہ آئی ہے دعا بن کے تمنا میری والی بات. اقبال کے ان اشعار کو سمجھیں، انہوں نے کیا کہا تھا، ہم کیا ہیں. تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اگلے میں 3-4 پروگرام میں وہ میرے آلریڈی ورک آؤٹ ہوئے ہیں، وہ آپ کو بتاؤں گا کہ میں کیا تھا، میرا یوں جنگ کیا تھا، یہاں کے اقدار کیا تھے، ہم کیوں پیچھے رہ گئے اور کیا وجہ ہوئی. اور اس سے آپ سیکھیں کہ یہ ہم پیچھے کیوں رہ جاتے ہیں اور وہ وجوہات کیا ہیں. تو اس سے اپنے اندر چینج لائیں، اپنے علاقے میں، اپنے لوگوں میں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مدد دے. میں آپ کے دکھ میں برابر کا شریک ہوں. میں یہاں بیٹھا ہوں یہ نہ سمجھے کہ آرام سے ہر روز جو خبریں سنتا ہوں، جو آئے دن لوگوں کو پھنسا کر مارنے کی اور زندہ درگو کرنے کی، پھانسیوں پہ لٹکانے کی، اور شریف غریب لوگوں کا جو عزتیں لٹ رہی ہیں، جس طریقے سے لوگ اپنے ذات کی خاطر بیچ کر، کئی اب یہاں سوسائڈ اٹیمپٹ ہوں گے، کئی ایک دوسرے کو ماریں گے، کئی ایک گرج میں آ کر کیا کچھ کریں گے، کیونکہ انسان کی عقل اس کے قابو میں نہیں رہتی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق دے اور انشاءاللہ ہم اس پر ورک آؤٹ کرتے رہیں گے. اللہ آپ کو افسمان میں رکھے اور آپ کو الیکشن میں کامیابی دے اور آپ کے گروپ کو ایک انسانیت کی خدمت کے لیے موقع دے. اللہ ہم سب پر اپنی رحم و کرم کرے. آمین.